بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے چند ضروری مسائل شیئر کریں گے اور کچھ دلچسپ معلومات بھی آپ کو فراہم کریں گے، جیسا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، اگر کوئی سحری نہ کر سکا تو اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں، اسی طرح اگر روزے کے لیے نیت نہیں کی یعنی نیت کرنا بھول گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی کسی ارادی فعل سے باز رہنے اور رک جانے کا ہے۔ اصطلاح شریعت میں روزے کی درج ذیل تعریف بیان کی گئی ہیں۔ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اس کا معنی سخت گرم زمین ہے، لہٰذا رمض کا معنی سخت گرم ہوا۔ رمضان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عربوں نے پرانی لغت سے مہینوں کے نام منتقل کیے تو انہیں اوقات اور زمانوں کے ساتھ موسوم کیا جن میں وہ اس وقت واقع تھے۔ اتفاقاً رمضان ان دنوں سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان کا لفظ رمز صائم سے لیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ روزے دار کے پیٹ کی گرمی شدید ہو گئی۔ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا رمضان میں سحری کرنا ضروری ہے؟ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سحری کسے کہتے ہیں۔ سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اس لیے کہا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں اور یہ کھانا اسی وقت میں کھایا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، تو برکت کسے کہتے ہیں یا برکت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سحری سراپا برکت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عبادت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء ہے، جہنمیوں کی مخالفت ہے، اور سحری سے روزہ رکھنے میں معاونت ملتی ہے۔ انسانی جان کو اس کا حق ملتا ہے، کیونکہ انسان نے اس کے بعد کافی دیر تک کھانے پینے سے رکے رہنا ہے۔ چنانچہ سحری کھانے سے انسان سارا دن روزہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، رکھنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، بلکہ سحری روزے کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارے کے روزے کے درمیان فرق صرف سحری کھانا ہے۔ فائدہ: اہل کتاب کے یہاں رات میں سونے کے بعد کھانا حرام تھا، اسی طرح مسلمانوں کے یہاں بھی ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا، مگر بعد میں مباح ہو گیا، لہٰذا سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت لازم آتی ہے، جو اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔ علماء کرام کا سحری کے مستحب ہونے پر اجماع ہے، اور یہ کہ سحری کرنا واجب نہیں۔ درجہ بالا احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سحری کرنا عبادت اور باعث برکت و ثواب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت بیدار نہیں ہو سکا یا امر مجبوری سحری کا اہتمام نہیں کر سکا تو سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ سحری کھائے بغیر روزہ درست ہوگا، مگر سحری کی برکت اور اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اس لیے جان بوجھ کر سحری ترک کرنا اہل کتاب کی مشابہت ہونے کے سبب جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو روزے کی نیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں۔ روزہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو،
روزہ صحیح ہونے کے لیے شرعاً نیت ضروری ہے، البتہ نیت دل کے قصد و ارادے کا نام ہے، لہٰذا دل میں اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے، ہاں زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے، لیکن نیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ بہرحال اس نیت کے استحضار کے لیے اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو بہتر ہے۔ فقہائے کرام میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ارادے سے سحری کرنا بھی نیت کے قائم مقام ہے۔ اگر رات کو نیت نہ کر سکا یا بھول گیا تو نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ نصف نہار شرعی سے مراد یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے درمیانی نقطے کو نصف نہار شرعی کہتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال سے سمجھیے کہ طلوع صادق اور غروب آفتاب کے درمیان 12 گھنٹے کا وقت ہے، تو اگر آپ سے نیت بھول جائے تو آپ 6 گھنٹے تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جسے نصف نہار کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی رمضان ہے، ہمارے پاس رب کا ایک تحفہ ہے کہ ہم اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس ماہ مبارک کی آمد ہے۔ یہ ماہ سیام امت مسلمہ پورے اہتمام و انصرام سے مناتی اور اس کا خیر مقدم کرتی آئی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس اعتبار سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام 12 مہینوں میں صرف رمضان کا نام آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم سب کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس آنے والے احسن مہمان کو احسن انداز میں گزارنے کی کوشش کریں اور اس میں صوم و صلات کی پابندی کریں، بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کریں۔ تراویح اس ماہ کی خاص عبادت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے شروع ہوئی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بیہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے سے اجتناب کرنے کا بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزے دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا یا کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ سعید کو ہمارے لیے باعث رحمت و مغفرت و نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔